17واں پارہ ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ وما ارسلنا من قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے، من رسول انبیاء، یعنی ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف یہ وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، کہ کوئی معبود نہیں سوائے میرے، فاعبدون، پس تم میری عبادت کرو، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا ان لوگوں نے کہ رحمان ذات نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے اس بات سے، یعنی اللہ بیٹے سے پاک ہے، بل عباد مکرمون، بلکہ وہ تو اللہ جل شانہ کے معزز بندے ہیں، مکرم بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھتے کسی بات میں، وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، اور وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، وہ جانتا ہے ان تمام باتوں کو جو کہ ان کے سامنے ہیں، وَمَا خَلْفَهُمْ، اور وہ جو ان کے پیچھے ہیں، وَلَا يَشْفَعُونَ، اور وہ سفارش نہیں کرتے، إِلَّا مگر لمن، اس شخص کے بارے میں، ارتضیٰ، جس سے اللہ راضی ہو، جسے اللہ پسند کرے، جس سے اللہ خوش ہو، وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ اللہ جل شانہ کے ڈر سے خوف محسوس کرتے ہیں، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے یہ کہے یا یہ کہے گا، انی الہ من دونہ، کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، فذلک نجزیہ جہنم، پس یہی وہ شخص ہے جس کو ہم جہنم کا بدلہ دیں گے، کذالک نجزی الظالمین، اور اس طرح ہم زیادتی کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، یا اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے شرک کی نفی کروا دی اور توحید کی اس بات۔ آج کے درس میں مسئلہ ابنیت ہے کہ بعض لوگ اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر چکے، اللہ جل شانہ اس کی نفی کروا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، ہم نے آپ سے پہلے جس رسول کو دنیا کے اندر بھیجا، ہم نے اس کو ایک سبق دیا، اور وہ سبق کیا تھا، انہ لا الہ الا انا، کہ کائنات کے نظام میں میرے سوا کوئی معبود نہیں، معبود برحق میں ہی ہوں، کیونکہ معبود بننے کے قابل وہ ذات ہے جس کے اندر کچھ خاص صفات موجود ہیں، اور وہ صفات کیا، الحی القیوم، جو خود بھی زندہ ہے اوروں کو بھی زندگی سے نوازتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا، جو ازل سے ہے ابد تک، جس پر کبھی عدم طاری نہیں ہوا اور جس پر کبھی فنا نہ آئے۔ اس لیے اللہ کی صفات میں سے صفت اللہ الصمد،
اللہ بے نیاز ہے کہ اس کا ہر امر سب کے بغیر پورا ہو جاتا ہے اور سارے غیر کا کوئی بھی کام اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی جو صفات ہیں وہ اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں پائے جاتے۔ اسے اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سبق دیا کہ معبودی برحق میں ہوں تو پھر فاعبدونی، تم لوگ میری ہی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ آپ نے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا ہے، آپ نے اللہ ہی کو ماننا ہے اور ایک اللہ کی مان کے چلنا ہے بس۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے شروع میں سورہ بقرہ کے اندر ایک دعویٰ کیا، یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں تم عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، اس ایک رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا۔ اللہ نے صفت خالق کو بیان کر فرمایا کہ کائنات کے اندر معبود بننے کے قابل وہ ذات ہے جو صفت خالق رکھتا ہو، جو اوروں کو وجود دینے والا۔ اب بتاؤ تو صحیح، اس کائنات میں اللہ کے سوا کسی نے کسی چیز کو وجود دیا ہوا ہے؟ سارے عاجز ہیں، بلکہ خود اپنے وجود میں اللہ کے محتاج ہے۔ ربکم الذی خلقکم، تمہیں آدم سے وجود میں لایا، اور صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے بھی تمہارے آباء و اجداد کو بھی اللہ جل شانہ نے آدم سے وجود میں لایا۔ معلوم ہوتا ہے جو ذات تمہیں آدم سے وجود میں لانے والا، تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں چلانے والا اور تمہیں دنیا کے اعتبار سے ساری ضروریات تمہاری پوری کرنے والا، جس کو رزاق کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر عبادت کے لائق وہی ذات ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ فرماتے عجیب باتیں، باوجود ان سارے دلائل کے سمجھانے کے، قالوا، کہنے لگے کچھ لوگوں نے کیا کہا، اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان ذات نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہوا ہے۔ او بھائی اللہ بیٹے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، بیٹا تو اس کی ضرورت ہوتی ہے جو محتاج ہوا کرتا ہے، اور اللہ احتیاج سے پاک ہے، اللہ الصمد۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اتخذ الرحمن ولدا، جس نے بھی یہ بات کہہ دی، جیسے یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا عجیب بات ہے، خود تو تمہارا حال یہ ہے جب تمہیں کوئی پیغام دیتا ہے کہ تمہیں بیٹی سے نوازا گیا ہے تو تم تو شرم کے مارے گھر سے باہر نہیں نکلتے ہو۔ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، چہرہ تمہارا کالا سیاہ بن جاتا ہے۔ حال تمہارا اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ کم سے کم اللہ تو پاک ہے اولاد سے، کم سے کم جو اپنے لیے چاہتے تو پھر تو کم سے کم اللہ کے لیے وہ سب پسند کرو۔ تو اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، حالانکہ اللہ پاک ہے، بیٹے سے پاک، بیٹی سے پاک، بیوی سے پاک۔ اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ان تمام چیزوں کو، یہ تو محتاج انسان کی ضروریات میں سے ہیں، اللہ احتیاج سے مکمل پاک ہے۔ تو اللہ فرماتے اتخذ الرحمن ولدا، لوگوں نے کہا بھائی اللہ نے بیٹا، رحمان ذات نے بیٹا بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تو پاک ہے بیٹے سے، اللہ تو اس بات سے مکمل پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، او لوگو تم جو اللہ کے لیے بیٹے ثابت کرتے ہو یہ اللہ کے بیٹے نہیں، یہ اللہ کے بندے اور اللہ کے معزز بندے ہیں۔ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، فرشتے یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور کس طرح کی مخلوق ہیں؟ باعزت مخلوق ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ تو خود اللہ کے اتنے تابعدار ہیں کہ کسی ایک موقع پہ بھی کسی بات میں اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، وہ تو اللہ جل شانہ کا انتظار کرتے ہیں، اللہ جو حکم کرے وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، وہ تو خود اللہ کے احکام کے پابند بن کر چلتے ہیں، وہ تو تعمیلی حکم میں لگے ہوئے ہیں۔ تم کہتے ہو وہ اللہ جل شانہ کے اولاد ہیں،
حالانکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں اور اللہ جل شانہ کے فرمانبردار ہیں، اور کیفیت یہ اور حالت یہ ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے کسی ایک بات میں بھی آگے سبقت نہیں لے جاتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں وہ جو ان کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے، اللہ پاک اگلے پچھلے تمام کے احوال سے خوب واقف ہے۔ اللہ کے ہاں سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ، بعض اوقات یہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس یہ کرتے کہ یہ کل قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے۔ کہتے مانتے تو نہیں ہے لیکن اگر ہے بھی تو کل قیامت کے دن اس عذاب اور سزا سے بچنے کے لیے یہ ہمارے سفارشی بنیں گے، اس لیے ہم نے ان کو معبود بنا کے اور ان کی عبادت ہم کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، چاہے انبیاء علیہ السلام، چاہے فرشتے ہیں، چاہے ایمان والے ہیں، ان کو اللہ پاک سفارش کی اجازت دیں گے، لیکن یاد رکھنا یہ سفارش صرف ان لوگوں کے حق میں کر سکیں گے، ولا یشفعون، اور سفارش نہیں کر سکیں گے یہ الا لمن ارتضی، مگر ان لوگوں کے حق میں جن سے اللہ راضی ہو، جن پہ اللہ خوش ہو، جنہیں اللہ پسند کرے۔ اور اللہ کن کو پسند کرتے ہیں؟ جو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا دے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کے حق میں تو یہ کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، نہ ان کی سفارش قبول کی جائے گی ان بارے میں۔ اللہ کے ہاں اللہ کے نیک بندوں، انبیاء علیہ السلام، ایمان والوں کے، اگر وہ آپ کی سفارشی بننا چاہتے ہیں، کم سے کم اس کے اہلیت یہ کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے پاک ہو۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں یہ لوگ تو ان کے حق میں بھی سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی اللہ جل شانہ فرما دیں کہ سفارش کا اختیار اگر دیا جائے تو ان کے حق میں قبول ہو جو کہ اللہ جل شانہ سے راضی ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سفارش کریں گے انبیاء علیہ السلام، اور سفارش کن کے حق میں کریں گے؟ جو کہ گناہگار لوگ ہیں، جو گناہ سے پاک ہے وہ تو ویسے بھی جنتی ہیں، لیکن جنہوں نے گناہ کیا ہے، جیسا کہ ایک حافظ ہوگا وہ سفارشی بنے گا اگر اس نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے، عمل کیا ہوا ہے، اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو پھر کل قیامت کے دن یہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہے ان کو ساتھ دے کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایسے ہی علماء سفارش کریں گے، تو سفارش ان لوگوں کے حق میں قبول ہوگی جو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دیں۔ بہرحال وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور بھائی ان کا اپنا حال یہ ہے، تم تو ان کو اللہ کے بیٹے قرار دے رہے ہو اور ان کو اللہ جل شانہ کی الوہیت میں شریک کروا رہے ہو، الہ کا درجہ دے رہے ہو، حالانکہ وہم، اور ان کا اپنا حال یہ ہے، من خشیتہ، کہ وہ اللہ جل شانہ کے خوف سے مشفقون، خود ڈرنے والے ہیں۔ ایک خوف کا لفظ ہے، دوسرا خشیت کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ خشیت کہتے ہیں کہ بندے کا کسی کے ساتھ اتنا لگاؤ پیدا ہو جائے، دل لگے کسی کے ساتھ کہ وہ اس کی ساتھ محبت کی بنیاد پہ اس کو ناراض نہ کر سکے۔ میں اس کے منشا کے خلاف یہ بات نہیں کہ یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں یہ کام نہیں کر سکتی ہوں کہ یہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی محبت اور اس کے تعلق کی بنیاد پہ اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اور جب بندہ کسی کے رعب اور دبدبہ اور قوت اور طاقت اس کو دیکھ کر اس کو ناراض کرنے کے تیار نہ ہو تو اس کو خوف کہتے ہیں، اس کو ناراض نہ کر سکے اس کو خوف کہتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ خشیت کا کہ بندے کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق اور لگاؤ اور محبت چاہیے کہ بندہ جو ہے اللہ کی محبت کی بنیاد پہ اللہ کو ناراض نہ کر سکے۔ تو بہرحال وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، یاد رکھو اگر ان میں سے کسی نے خود یہ کہہ دیا کہ واقعی میں الہ ہوں اللہ کے سوا، میں معبود ہوں اللہ کے سوا، تو یاد رکھو فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، یہی ہے کہ ہم اس کو پہ جہنم کا بدلہ دیں گے، بدلہ دیں گے کو جہنم کی آگ کے ساتھ، سزا دیں گے کو سخت۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے کو، کہ اللہ جل شانہ کے سوا اللہ کی مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے رہے اور اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ کا درجہ دے رہے، الہ کا درجہ دے رہے ہیں ان کو۔
ایک موقع پہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر سمجھانے کے واسطے بیان فرمایا، تمہارا اپنا ایک غلام ہوا کرتا ہے۔ آج کے زمانے میں ہم خادم لیتے ہیں، او بھائی تمہارا خادم، اس کو تم اپنے مال میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کوئی تیار؟ میرا ڈرائیور میرے ساتھ میرے مال میں شریک ہو جائے، ہاں جی، میرا کوئی گارڈ ہے اور وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے، میرے ساتھ کوئی کچن میں کام کرنے والا بیچارہ وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے؟ نہیں۔ اللہ فرماتے تم اپنے غلام اپنے خادم کو اپنے ساتھ اپنے ماں میں برابر کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو کیسے میرے پیدا کی ہوئی مخلوق کو میرے برابر قرار دیتے ہوں؟ عجیب بات ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کر لیتے اس بات کی انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدون، بس تم میری عبادت کرتے رہا کرو۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور کہا ان لوگوں نے کہ رحمان ذات نے بیٹا بنا رکھا ہے، سبحانہ، اللہ تو پاک ہے بیٹے سے، بل عباد مکرمون، بلکہ یہ تو اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ تو اللہ جل شانہ سے کسی بات میں آگے نہیں بڑھتے ہیں، وہم بامرہ یعملون، اور وہ تو اللہ کے ہر حکم کو پورا کرتے رہتے ہیں، اس کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، تعمیل حکم کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے وہ جو کچھ احوال ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، ولا یشفعون، اور یہ سفارش نہیں کریں گے، الا لمن ارتضی، مگر ان لوگوں کے حق میں جن سے اللہ راضی ہو، جنہیں اللہ پسند کرے، جن سے اللہ خوش ہو، وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، اور وہ تو اللہ جل شانہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ، اور جو ان میں سے کہے گا اِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، کہ میں معبود ہوں اللہ کے سوا، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، بس اسی کو ہم بدلا دیں گے جہنم کے ساتھ، یا جہنم کا بدلہ، كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں زیادتی کرنے والوں کو۔ صدق اللہ۔